ناظرین، بڑی سیاسی پارٹیاں خاموش ہیں لیکن وکلا بول اٹھے ہیں۔ اب بڑی پارٹیاں کیوں خاموش ہیں؟ چونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ اب کہا گیا کہ صوبے تقسیم ہو گئے، محسن نقوی نے آ کر پیغام سنایا، اس کے بعد آپ کے سامنے رکھنے کے ایک لائر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے ڈی جے ایس پی آر کو جواب دیا ہے۔ یعنی ڈی جے ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بھی اس طرف اشارہ کیا۔ تو اب یہاں پر آ کر اس وکیل کا کہنا ہے، ایک وردی والا شخص ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کیوں ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس وکیل نے ڈی جے ایس پی آر کو کھری کھری سنائی ہے، کیا گفتگو کی ہے، پہلے آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ بھائی ایسا دور کیوں آ گیا ہے کہ وردی میں کھڑے ہو کر ہمیں بتایا جانا ہے کہ صوبوں کی ڈویژن کیوں ضروری ہے؟ کیا پاکستان میں سننے سمجھنے کی صلاحیت سیویلینز میں ختم ہو گئی ہے؟ ہماری ڈیموکریسی کیا ختم ہو گئی ہے؟ یہ حالات ہم پہ کیوں آ گئے کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے؟ صبح میں دیکھ رہا تھا، کلپس دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کلپ آیا۔ تو آج پاکستان اس حالات میں کیوں آ گیا ہے کہ وہ ہمیں حفاظت کے بجائے وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے سر، یہ ڈومین ہمارا ہے، سیویلینز کا ہے، کہ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ Sin is one, there is no two questions about it۔ یہ دماغ میں رکھیے، آپ سے 4 صوبوں کی گورننس نہیں ہو رہی، آپ چاہ رہے ہیں اور یونٹ بنائی جائیں، چلے سوچتے ہیں یونٹ بن گئے، یعنی کہ اور وزیر اور وزیر اعلیٰ اور بیوروکریٹس اور مال کھائیں گے، لوگوں کو مل کیا رہا ہے؟ تباہی ہو رہی ہے۔ آپ گورننس امپروو کر نہیں پا رہے، آپ ریفارمز لا نہیں سکتے، آپ کی ڈیموکریسی فارم 47 کی ہے، جو لاتے ہیں ربر سٹیمپ ٹھپا لگ جاتا ہے۔ اب ناظرین، ایک جانب یہ وکیل تو کھل کے بول رہا ہے، یعنی یہ تو اپنا حق ادا کر رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے کام ہے، یہ وردی والوں کے کام نہیں۔ اب جن کے کام ہے وہ کیوں نہیں کرے؟ یعنی سیاسی پارٹیز کے یہ کام ہے لیکن وہ خاموش کیوں ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سیاست اب ریکور نہیں ہو سکتی، یعنی یہ لوگ اپنی سیاست کو بیچ چکے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب آپ اس بات کو قبول کر لیں جس کا مقابلہ کرتے آئے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آگے شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت مرکز اور صوبے میں اقتدار میں ہے لیکن جماعت کی عزت نہیں ہے، جماعت کا ووٹر نہیں ہے۔ جب آپ بازار جائیں تو اس جماعت کے بارے میں مثبت بات نہیں ملتی۔ 8 فروری والا بہت بڑا فیصلہ تھا جو نواز شریف نہیں کر پائے، یعنی یہاں پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں، بلکہ یہاں پر شہزاد اقبال کی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے کہا گیا عمران خان مسئلہ ہے، عمران خان باہر ہوگا تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ پھر کہا گیا کہ عمران خان جو اگر باہر آ گیا تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ اب جو ہے بار بار بیانات تبدیل کیے گئے، بلکہ اب تو محسن نقوی سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام چل ہی نہیں رہا، یعنی عمران خان تو جیل میں بیٹھے لیکن اس کے باوجود بھی نظام نہیں چل رہا، بار بار بیانات کو چینج کیا گیا ہے۔ شہزاد اقبال کی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عوامی مسائل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بات پورے نظام کی تبدیلی کی ہوتی تو نہ وہ اس نظام میں ہوتے اور نہ ہی حکومت آج اس شکل میں ہمارے سامنے ہوتی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ کی وفاقی حکومت ملک میں معاشی بدحالی یا ترقی نہ ہونے کی ہر بار مختلف وجوہات بتاتی رہی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ اگر ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہتی تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ پھر کہا گیا کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو ملک میں نہ استحکام آئے گا اور نہ ملک ترقی کر سکے گا۔ پھر عدلیہ کو ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا اور اسی لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی۔ اور اب یہ یاد آ رہا ہے کہ ملک کا تو پورا سسٹم ہی بیٹھ چکا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین، ایک جانب نظام کی یہ حالت ہے کہ نظام کو آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یعنی نظام کیوں نہیں چل رہا۔ اب یہاں پر سہیل وڑائچ کا کہنا ہے نئے صوبے بنانے سے پاکستان مضبوط نہیں بلکہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا۔ سہیل وڑائچ نے کیا کہا ہے، آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھتے ہیں۔ لیکن نئے صوبے بنانا بہت خطرناک ہوگا، یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے نہیں، پاکستان کو توڑنے کی طرف ایک قدم ہوگا، اور بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں بہت جو ہے ان کا نتائج بہت خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک بنی بنائی چیز کو جس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ بنانے میں پرابلم ہے تو اس کے نتائج پتہ نہیں کیا ہوں گے۔ یعنی کل تک سہیل وڑائچ بھی نظام کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن آج سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ نئے صوبے بنا کے بھی آپ سے نظام نہیں چلے گا، یہ سسٹم نظام چلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس سسٹم نے 78 سال سے ہر تجربہ کیا لیکن نظام ان سے نہیں چل سکا۔ اب منیف فاروق جیسے لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ آ کر پھر سے نظام کو، سیاستدانوں کو ڈراتے ہیں۔ منیف فاروق کا کہنا ہے کہ نظام بہت مضبوط ہے اور انہوں نے نظریں بہت دور تک رکھی ہوئی ہیں، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے اسے پورا کرنا ہے، یعنی ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا جائے گا۔
اب ایجنڈا بھی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے کہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ترکی کی طرز پر حکومت بنائی جائے، ترکی کی طرز پر نظام بنایا جائے، یعنی ملٹی صوبے بنائے جائیں، صدر کے پاس پاور ہوگی، وزیر اعظم علامتی ہوگا، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ صدر ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل خود بن جائیں۔ کیا نظام یہاں تک نظریں رکھے ہوئے، اب نظام میں ہو کیا رہا ہے؟ لیکن ناظرین ایک بات تو بہت واضح ہے کہ وکلا تو بول رہے ہیں، وہ تو آ کے DJSPR کو بھی سنا رہے ہیں، لیکن سیاسی پارٹیز خاموش ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی سیاسی حیثیت نہیں، اپنی سیاست داؤ پر لگا چکے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنی سیاست کی قیمت لے کے سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔